ہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کریں گے، جنہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ ایک اہم پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ امریکہ غزہ پٹی پر طویل مدتی قبضہ کرے گا، جس کا مقصد وہاں استحکام اور ترقی لانا ہے۔ یہ بیان عالمی سیاست میں ایک نئے بحران کو جنم دے سکتا ہے۔ فلسطینی قیادت اور دیگر عرب ممالک اس معاملے پر کیا رد عمل دیں گے؟ کیا یہ منصوبہ مشرق وسطیٰ میں ایک نیا تنازع کھڑا کرے گا یا پھر واقعی خطے میں استحکام پیدا کرے گا؟ اور کیا امریکہ یہ فیصلہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق کر رہا ہے یا اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے؟ یہ آج اس سیگمنٹ میں ہم جانیں گے۔ ایگزیکٹلی اور ہمیں جوائن کیا ہے اس پر بات کرنے کے لیے معروف تجزیہ نگار ہیں انور اقبال صاحب، جو کہ امریکی سیاست اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام صورتحال پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں۔ انور صاحب السلام علیکم، ویلکم ٹو صبح کی سوچ۔ سب سے پہلے جس طرح سے حسنین نے کہا نا اپنے انٹرو میں کہ امریکہ کا اب طویل المدتی قبضہ کرنے کا اعلان، کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ استحکام کی جانب جائے گا؟ اور کیا واقعی یہ ایسی انڈیکیشنز ہیں کہ امریکہ غزہ پر اگر قبضہ کر لے اور اپنے طرف لے آئے تو وہاں پر امن قائم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں ایک مدت گزر گئی مجھے اور کئی صدارتی دور کور کیے، رپورٹ کیا، 2 امریکی صدر ہیں اوباما اور پریزیڈنٹ بش کے انٹرویو بھی کیے اور ان چیزوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، جو تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ان کی پالیسیز اور ان کا امپلیمنٹیشن وغیرہ۔ تو صدر ٹرمپ کا پہلا دور بھی دیکھا، 4 سال ان کے جو وہ تھے، اور اس کے بعد ان کو اپوزیشن میں بیٹھا ہوا بھی دیکھا۔ تو ان کا ایک انداز ہے، میرا جو اپنا اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک بڑا ہی اسٹارٹلنگ، بڑا آؤٹ لینڈش سا ایک بیان دے دیتے ہیں جس میں ایک ہاہاکار مچ جاتی ہے، یہ اس نے کیا کہہ دیا، اور اس کے بعد پھر وہ گفتگو شروع کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ یہ تو نہیں مانتے لیکن آپ کیا مانگتے ہیں؟ تو پھر وہ آپ بتاتے ہیں کہ آپ کیا مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم یہ تو نہیں دے سکتے، یہ دے سکتے، اور ایک پھر گفتگو کے بعد کہ نہ آپ کی بات مانی جاتی ہے نہ ان کی بات مانی جاتی ہے۔ تیسری ایسی ایک پوزیشن جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو اور امریکہ کو سوٹ کرتی ہے، وہ اس پہ سیٹل ہو جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی ہوشیار آدمی ہے۔ دیکھیں، سب کی توقع کے برخلاف وہ دوبارہ امریکہ میں منتخب ہو گئے۔ امریکہ کی تاریخ میں اس طرح دوبارہ منتخب ہونے والے دوسرے صدر ہیں، اور ایک ایسے واقعے کے بعد جس میں ان پہ الزام لگا تھا کہ ان کے حامیوں نے کانگریس پہ حملہ کیا، ان کی سیاست میں اپنے آپ کو ریوائیو کرنا بہت بڑی بات ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس بات پہ بلیو کرتے ہوں گے کہ ان کی یہ تجویز بالکل ہو بہو اسی طرح مانی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اب دیکھیں اس پہ ایک ریئیکشن آیا سعودی عرب، جس سے اب ان کی جو آگے اسٹریٹجی ہے مڈل ایسٹ میں، اس میں سعودی عرب کا بڑا اہم کردار ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ابراہمک اکارڈز ہیں جن کے تحت وہاں کوشش کی جا رہی تھی، یہ جو اکتوبر والا واقعہ پچھلے سال کا، اس سے پہلے کوشش کی جا رہی تھی کہ وہاں امن قائم ہو، ایک سلسلہ شروع ہو، اس میں وہ ابراہمک اکارڈ کے صدر ٹرمپ نے بنوایا تھا۔ اس میں سعودی عرب کا بہت اہم کردار ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرے گا اور اس کے زیر اثر دیگر ممالک جس میں پاکستان بھی شامل ہے وہ بھی تسلیم کر لیں گے اور پھر امن قائم ہوگا۔ تو وہ نہیں، انہوں نے دیکھا کہ سعودی عرب نے اس کو مسترد کر دیا، مصر نے کر دیا، اردن میں کر دیا۔ اب دیکھیں اسرائیل کے وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہو گئی اور اسی ہفتے اردن کے بادشاہ آ رہے ہیں، اور اس کے بعد مصر والوں سے رابطہ ہے، سعودی عرب سے رابطہ ہے ان کا۔ تو پھر یہ گفتگو کر کے ایک تھرڈ آپشن لے کے آئیں گے، جس کا ابھی ہمیں علم نہیں ہے۔ اچھا انور صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ ٹرمپ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اس طرح کے بیانات ان کی طرف سے آ رہے ہیں، لیکن جو غزہ پٹی کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا، کیا اس میں کوئی پریکٹیکلٹی لگتی ہے کہ امریکہ وہاں پہ قبضہ کر سکتا ہے اور وہ امریکہ کے زیر انتظام جا سکتا ہے؟ جو مڈل ایسٹ کے بڑے ممالک ہیں وہ اس بات کو مان لیں گے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ جو آپشن ہے نا کہ امریکہ وہاں انتظامات سنبھال لے، امریکی ٹروپس ہوں، یہ ممکن اس لیے ہے کہ اسرائیل اسے مان جائے گا اور شاید فلسطینی بھی مان جائیں، کیونکہ اسرائیلی ٹروپس کی موجودگی کی نسبت امریکی ٹروپس کی موجودگی ان کے لیے زیادہ، ان کے لیے بہتر ہوگی۔ لیکن مسئلہ ہے کہ کیا خود امریکہ مانے گا اس بات کو؟ میں نہیں سمجھتا کہ صدر ٹرمپ یہ اس بات کو خود مانیں گے، اس لیے کہ وہاں ٹروپس ہونے کا مطلب ہے کہ جب بھی اونچ نیچ ہوئی تو لڑائی ہوگی تو امریکی فوجی جو ہیں وہ بالکل سامنے ہوں گے بندوق کے، اور اس میں اگر 100 فلسطینی مارے جائیں گے
تو 2-3 امریکی بھی تو مارے جائیں گے جس کو امریکہ میں برداشت نہیں کیا جائے گا اور سارا ملبہ صدر ٹرمپ پہ گرے گا. تو مجھے تو لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ خود بھی نہیں چاہیں گے کہ امریکی فوجی وہاں جا کے اور فرنٹ لائن پہ بیٹھ جائیں. پتہ نہیں ان کے دیکھیں ذہن میں انور کیا صاحب، ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ گریٹر اسرائیل کا ایک نقشے کے حوالے سے بہت بحث کی جا رہی تھی، اور اس نقشے کے بعد یہی باتیں سامنے آ رہی تھی کہ شاید ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب عملی طور پر کام شروع ہو چکا ہے؟ اچھا، وہ تو سپورٹ کر لیں گے، سپوز کر لیتے ہیں، لیکن فلسطینی کیا کریں گے؟ فلسطینی کو آپریشن کر کے فوج کے ذریعے باہر نکالیں گے، اس سے کتنا بیڈ بلڈ کریٹ ہوگا، کس طرح دنیا میں اس سے جو شدت پسندی میں اضافہ ہوگا، کیا امریکہ اس کے لیے تیار ہوگا؟ لیکن بہت سارے سوالات ہیں. بالکل بالکل ایسی. اچھا انور صاحب، صرف اسرائیل کا جو نشانہ ہے وہ فلسطین تو نہیں ہے، وہ تو گریٹر اسرائیل کی بات کریں، جس طرح غزل نے کہا، تو اس کے بعد آپ یہ جو پوری جنگ ورلڈ ہے پر، اس کو تھمتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یا پھر آپ کو کچھ مہینوں بعد یہ جنگ واپس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور وہ آگے بڑھتے ہوئے دوسرے ممالک کی طرف بھی دیکھیں گے؟ دیکھیں، دوسرے ممالک، ایک مسئلہ ہے جی اسرائیل کا یا یہودیوں کا، ان کی آبادی بہت تھوڑی ہے، ٹھیک ہے، اور جتنی آبادی اس میں سے بھی نصف سے کم آباد ہے اسرائیل میں. ان کی سب سے بڑی آبادی امریکہ میں ہے اور وہ امریکہ چھوڑ کے جانا نہیں چاہتے. دوسرے یورپی ممالک میں جو ہیں وہ بھی سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اسرائیل مزید ممالک کو فتح کرتا ہے، شام کو شامل کر لیتا ہے، لبنان کو کر لیتا ہے، فوجی طور پہ اس قابل ہیں کہ وہ فوجی طور پر قبضہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد آبادی کا کیا کریں گے؟ پھر یہ ہوگا کہ خود اسرائیل کی جو یہ گریٹر اسرائیل ہوگا اس میں عرب یہودیوں سے زیادہ ہوں گے. تو کیا اسرائیل اس بات کو مانے گا کہ اسرائیل میں عربوں کی تعداد اسرائیل سے زیادہ، اور کل کو الیکشن جیت کے ایک عرب پرائم منسٹر بن جائے اسرائیل کا؟ بہت ساری باتیں تھی. ہمارے ہاں مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں، خاص طور پہ پاکستانی میڈیا میں بھی اس کا حصہ رہا ہوں ساری عمر صحافت کی پاکستان میں، تو ہم نی جرک ریاکشن دیتے ہیں ایک، اور دوسرے ہم ہیڈ لائنز کے بارے سے سوچتے ہیں. تباہی ہو گئی، امریکہ نے قبضہ کر لیا، اسرائیل نے ظلم کر دیا، فلسطینی بہادر ڈٹ گئے. بھئی یہ تو ہیڈ لائن میں تو اچھی لگتی ہیں باتیں، لیکن جب چیزوں کو انالائز کرتے ہیں تو اس کے پیچھے جا کے دیکھتے ہیں، بالکل. اور جب پیچھے جا کے دیکھتے ہیں تو چیزیں ذرا سا مختلف ہوتی ہیں. کیا اسرائیل مزید قبضہ کر کے ان کو رکھ سکے گا؟ کیا وہ یہ 2 ملین فلسطینی جو ہیں وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہے ہیں؟ اگر گریٹر اسرائیل میں 10, 15, 20 ملین عرب آ گئے تو ان کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ وہ تو ان کے اندر ہوں گے، ملک کے کہیں نہ کہیں موو کریں گے، آئیں گے، جائیں گے، آرگنائز ہوں گے اور پھر لڑیں گے، حملے کریں گے. کیا اسرائیل اس پوزیشن میں ہوگا کہ اتنی بڑی آبادی کو کنٹرول کر سکے؟ That is a valid اچھا، question. اب انور صاحب آخر میں مجھے یہ بتائیں، کیونکہ اس وقت باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ امریکہ کی یہ جو پالیسی ہے یہ ابھی سے نہیں، مطلب پلاننگ اس کی ہوئی، یہ پہلے سے چل رہی تھی. تو آپ تو ان تمام تر چیزوں پر گہری نظر رکھتے ہیں، کافی عرصے سے کور بھی کر رہے ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ کس چیز کی پلاننگ ہو رہی تھی یہ کہ جو امریکہ قبضہ کر لے؟ یہ جو پلاننگ کی گئی ہے، یہ امریکہ کی جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر بہت عرصے سے کام ہو رہا تھا، یہ اچانک کی تبدیلی نہیں ہے. یہاں تو پالیسیز پہ ہر وقت کام ہو رہا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے واشنگٹن ڈی سی میں ایک اسٹریٹ ہے جس میں دونوں طرف تھنک ٹینکس ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہر وقت کسی نہ کسی مڈل ایسٹ پہ، افغانستان پہ، پاکستان پہ، انڈیا پہ، چین پہ، آج کل تو زیادہ ذکر چائنا کا ہوتا ہے. یہاں ان پہ پالیسیز بن رہی ہوتی ہیں، کچھ امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کے لیے، کچھ فیوچر کو سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں. اور بالکل یہ اس پالیسی پہ بھی پہلے سے کام ہوگا، مختلف آپشنز زیر نظر رکھا جاتا ہے. لیکن کیا یہ بات ابھی واضح ہو گئی ہے کہ امریکہ کی پالیسی ہے؟ کیا یہ بات واضح ہو گئی کہ امریکہ سچ مچ اس کو فزیکلی قبضہ کرنا چاہتا ہے اپنے فوج رکھ کے؟ اگر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ امریکی فوجی ایسے آپریشن میں انوالو ہوں گے کہ جس کے تحت ٹرکوں پہ لاد کے فلسطینیوں کو زبردستی نکالا جا رہا ہو؟ یہ بہت ساری چیزیں سوچنے ہیں. بالکل ایسی ہے. انور صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ واشنگٹن ڈی سی سے موجود تھے، سینئر صاحب گفتگو کر رہے تھے حالیہ ٹرمپ کے بیان کے حوالے سے. یہاں پر وقت ہو جاتے ہیں ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا، بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.